بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا ادغام کے بارے میں اور ادغام کی ٹائپس کے بارے میں۔ آج کی ویڈیو اسی ویڈیو کا پارٹ 2 ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے وہ ادغام والی ویڈیو نہیں دیکھی تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو اس ویڈیو کی اچھے سے سمجھ آ جائے۔ اور اوپر آپ کو آئی بٹن کا ایک لنک بھی شو ہوگا، اس کے اوپر آئی بٹن کے اوپر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو ادغام والی ویڈیو آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی۔ کلیئر ہے؟ تو آج کی ہماری ویڈیو ہے اظہار مطلق کے بارے میں۔ اظہار مطلق کسے کہتے ہیں اور اس کا ادغام کے ساتھ کیا لنک ہے، یہ اس کا پارٹ 2 کیسے ہے۔ پہلے آپ یہ دیکھ لیں، ادغام کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ پورے قرآن پاک میں جب بھی نون جزم والی کے بعد یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے، یرملون مطلب یا را میم لام واو نون میں سے کوئی بھی حرف آگے آ جاتا ہے نون جزم والی کے بعد یا تنوین کے بعد، یرملون میں سے کوئی بھی حرف اگر آگے آ جاتا ہے تو وہاں پر ہم نے ادغام کرنا ہوتا ہے، مطلب ساتھ ملا کے ہم نے اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ لیکن قرآن پاک میں 4 الفاظ ایسے ہیں، 4 ورڈز ایسے ہیں جن کو خاص کیا گیا ہے کہ نون جزم والی کے بعد اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو اور یا آتے ہیں، لیکن ہم نے وہاں پر ادغام نہیں کرنا۔ 4 الفاظ کو خاص کیا گیا ہے۔ وہ کون کون سے 4 الفاظ ہیں؟ پہلا جو لفظ ہے نا وہ آپ دیکھ لیں، آپ کی اسکرین پہ ہے، بنیانن، بنیانن یہ لفظ ہے پہلا، اور اس کے بعد ہے قنوانن یہ دوسرا ہے، تیسرا ہے الدنیا اور چوتھا جو لفظ ہے وہ ہے سنوانن۔ ان 4 ورڈز کو، 4 الفاظ کو خاص کیا گیا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں بنیانن نون کے اوپر جزم ہے، آگے یرملون میں سے یا آئی ہے، لیکن یہاں پر ہم نے ادغام نہیں کرنا بلکہ نون کے اوپر اظہار کرنا ہے۔ اسی طرح قنوانن، الدنیا، سنوانن، باری باری میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن پاک میں یہ کہاں استعمال ہوئے ہیں اور کیا ریزن ہے کہ ادغام کیوں نہیں کرنا، آج ہم نے یہی دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایگزامپل دوں گا کہ ادغام کیسے کرتے ہیں، ادغام کی ایگزامپل دوں گا۔ یہاں پہ دیکھیں نون جزم والی کے بعد یا آ گئی ہے اور یا حروف یرملون میں سے ہے نا، یا را میم لام واو نون، لفظ ہے این یا موسیٰ، تو یہاں پر ہم نے جو حمزہ ہے نا، حمزہ کو یا کے ساتھ، مطلب جو حروف یرملون کا جو لیٹر، جو حرف استعمال ہوا ہے ہم نے پیچھے حمزہ کو اس کے ساتھ ملایا ہے، این یا موسیٰ۔ اسی طرح ایک اور مثال میں آپ کو دوں گا، یہاں پہ دیکھیں مم ولیین، میم جو ہے اس کو ہم نے واو کے ساتھ ملایا ہے، اور واو کیا ہے؟ واو جو حروف یرملون ہیں، یا را میم لام واو نون، تو نون جزم والی کے بعد یرملون میں سے واو آ گئی ہے، تو یہاں پر ہم نے میم کو یرملون والا جو حرف واو استعمال ہوا ہے اس کے ساتھ ملایا ہے، مم ولیم، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ہے نا، بالکل ایسے ہی ہے، یرملون میں سے واو آ گیا ہے تو اس کے ساتھ ملایا ہے ہم نے پچھلے میم کو۔ لیکن اب دیکھیں، اب یہاں پہ دیکھیں ایک لفظ استعمال ہوا ہے بنیانہ، بنیانہ، تو وہ جو میں نے 4 الفاظ آپ کو بتائے تھے، پہلی اگزامپل ہے بنیانن کی، لفظ استعمال ہوا ہے بنیانہ، نون جزم والی کے بعد یرملون میں سے یا آگے آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ادغام کی میں نے اگزامپل دی تھی کہ مم ولیم، اب یہاں پر جو یرملون کا حرف استعمال ہوا تھا واو، ہم نے پچھلے والے کو یرملون کا جو حرف استعمال ہوا ہے واو اس کے ساتھ ملا کے پڑھا تھا مم ولین، ایسے تھا نا، لیکن یہاں پر بنیانہ نون جزم والی کے بعد یرملون میں سے یا آ گئی ہے، تو یہاں پر ہم نے پچھلا جو با استعمال ہوا ہے یرملون کے ساتھ نہیں ملایا، حالانکہ اکارڈنگ ٹو رولز یہی بنتا ہے، نون جزم والی کے بعد یرملون میں سے کوئی بھی حرف
آتا ہے تو ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، لیکن پہلا جو میں نے 4 الفاظ بتائے ہیں وہ ان میں سے پہلا بنیان لفظ ہے۔ اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ یرملون کا اگر لفظ یا استعمال ہوا ہے، جیسے کہ یہاں پر بنیانہ یا استعمال ہوا ہے، تو پچھلے جو حرف ہے با اس کو یا کے ساتھ نہیں ملائیں گے بلکہ نون کے ساتھ ملائیں گے، اور نون کے اوپر ہم اظہار کریں گے، غنہ بھی نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان 4 خاص الفاظ میں سے ہے، ان کے اوپر یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ہم نے اگر آگے یرملون کا کوئی بھی حرف استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر اس کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا بلکہ نون کے اوپر اظہار کیا جائے گا۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے بنیانہ، بنیانہ۔ اسی طرح جو نیکسٹ ہے نا وہ ہے قنوان۔ اب قنوان کا دیکھتے ہیں، یہاں پر بھی نون کے اوپر جزم ہے اور یرملون میں سے واو آگے آ گئی ہے، لیکن ہم نے واو کے ساتھ نہیں ملایا ہم نے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی ان 4 خاص الفاظ میں شامل ہے۔ اس کی ایگزامپل میں آپ کو دوں گا، یہاں پہ دیکھیں آیت ملتی ہے قنوان دانیتن، قنوا، تو یہاں پر جو نون جزم والی کے بعد یرملون میں سے واو استعمال ہوئی ہے، تو اکارڈنگ ٹو رولز تو یہی بنتا ہے نا کہ ساتھ ملایا جائے گا یرملون والے حرف کے ساتھ، لیکن قنوان واو استعمال ہوئی ہے نون جزم والی کے بعد، لیکن واو کے ساتھ نہیں ملانا، مطلب ادغام نہیں کریں گے بلکہ نون کے ساتھ ملائیں گے اور نون کے اوپر اظہار ہوگا۔ اظہار کا مطلب ہے نون کے اوپر ہولڈ نہیں کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ قنوان، قنوان، اس کو جلدی سے ادا کر لیں گے غنے کے بغیر، اس کو ہم بولتے ہیں اظہار مطلق۔ اسی طرح جو تیسرا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الدنیا۔ دنیا کو بھی دیکھ لیں، نون کے اوپر جزم ہے اور آگے یرملون میں سے یا آتی ہے، تو اکارڈنگ ٹو رولز اگر نون جزم والی کے بعد یا تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اس کو ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ کس کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے؟ یرملون والا جو حرف استعمال ہوگا نون جزم والی کے بعد، تو یرملون والا کوئی بھی حرف استعمال ہوتا ہے تو ملا کے پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ دیکھیں لفظ استعمال ہوا ہے الدنیا، لفظ استعمال ہوا ہے الحیات الدنیا، تو نون جزم والی کے بعد یرملون میں سے یا ہے لیکن ہم اس کے ساتھ نہیں ملائیں گے، یا کے ساتھ دال کو نہیں ملائیں گے، نون کے ساتھ ملائیں گے اور نون کے اوپر ہم اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے سنوان، یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ نون کے اوپر جزم ہے اور آگے یرملون میں سے واو آتی ہے، تو ہم لیکن یرملون کا جو حرف استعمال ہوا ہے واو اس کے ساتھ نہیں ملائیں گے۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں وَنَخِيلٌ سِنْوَانٌ، ٹھیک ہے، سنوا، نون کے اوپر جزم ہے، آگے یرملون میں سے واو آ گئی ہے، لیکن سواد کو واو کے ساتھ ہم نہیں ملائیں گے، ٹھیک ہے، نون کے ساتھ ملائیں گے اور اس کے اوپر اظہار کریں گے، اس کو ہم بولتے ہیں اظہار مطلق۔ ان 4 الفاظ میں نون جزم والی کے بعد یرملون میں سے واو اور یا تو آتے ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ نہیں ملاتے، مطلب ہم آسان الفاظ میں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ادغام کا جو رول ہے نا کہ نون جزم والی کے بعد یرملون میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو یرملون والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، لیکن ان 4 الفاظ میں یہ رول فالو نہیں کیا جائے گا۔ اب ریزن کیا ہے اس کی؟ ریزن اس کی یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی بھی رول فالو کرتے ہیں نا، جیسے کہ غنہ، اخفا، مد، ادغام، تو ہم سیکھتے ہیں، ہمیں بتایا ہے امام حفص نے، ان کے اوپر میں نے ایک ٹاپک اپلوڈ کیا تھا کہ سواد کے اوپر سین لکھی ہوتی ہے تو وہاں پہ سین پڑھنا ہے یا سواد پڑھنا ہے، امام حفص کون ہیں، ان کو فالو ہم نے کیوں کرنا ہوتا ہے، یہ سب کچھ میں نے ان کی ڈیٹیل میں نے اس ویڈیو میں بتائی ہے، اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو امام حفص بتاتے ہیں کہ ادغام والا جو رول ہے نا ان 4 الفاظ میں فالو نہیں کیا جائے گا، کلیئر ہے؟ تو یہ لازمی نہیں ہے کہ 4 الفاظ صرف ایک دفعہ ہی استعمال ہوئے ہیں، جیسے کہ اب دنیا جو لفظ ہے
یہ بار بار استعمال ہوا ہے ہولی قرآن کے اندر، قرآن پاک کے اندر، لیکن پھر بھی میں نے ایک ایک ایگزامپل آپ کو ریفرنس کے ساتھ نیچے دے دیا ہے کہ قنوان کہاں پہ استعمال ہوا ہے، الدنیا کہاں پہ استعمال ہوا ہے، سنوان اور بنیان کہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، چینل اسلام فار آل کو سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو زیادہ لوگوں تک پہنچے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو، لوگ سیکھیں، اگر کوئی غلطی کرتا ہے اس کی غلطی ٹھیک ہو جائے اور آپ بھی نیکی کے اندر شامل ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔